TN9 TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ ویلکم بیک۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے کہا ہے کہ اپوزیشن تارکین وطن کے بارے میں ان کے تبصروں پر سیاست کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ اپوزیشن تارکین وطن کے بارے میں ان کے تبصروں پر سیاست کر رہی ہے۔ تارکین وطن کے بارے میں تبصرے اس وقت کیے گئے جب فورڈ مزدوروں کی کمی کے بارے میں صحافیوں سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا بھر کے لوگوں کی اشد ضرورت ہے۔ پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ اپوزیشن سیاست کھیل رہی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وہ صرف محنتی لوگوں کو اونٹیریو میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ فورڈ نے کہا کہ آپ یہاں دوسرے کینیڈین کی طرح ہیں، آپ کام کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں صرف بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا، کہیں اور چلے جائیں۔ تبصرے کے کچھ دیر بعد تینوں اپوزیشن جماعتوں نے بات کی اور فورڈ سے ریمارکس کے لیے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ برمپٹن ایسٹ کے MP گورتھن سنگھ نے پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران فورڈ سے پوچھا تھا کہ کیا وہ ان تبصروں کے لیے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں جو نئے کینیڈینز کے بارے میں نسل پرستانہ نظریات پر مبنی ہے۔ سنگھ نے کہا کہ یہ تبصرے تکلیف دہ اور غلط تھے۔ فورڈ نے جواب دیا، سیاست کھیلنا چھوڑ دو، آپ جانتے ہیں کہ اس صوبے کی ریڑھ کی ہڈی بہت محنتی تارکین وطن ہے۔ کینیڈا میں اخراجات میں اضافہ اور کووڈ کا اضافی بوجھ کینیڈینز کو مزید قرضوں میں دھنسا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں اخراجات میں اضافہ اور کووڈ کا اضافی بوجھ کینیڈینز کو مزید قرضوں میں دھنسا رہا ہے۔ ایک نئے سروے کے مطابق 2021 کے BDO افورڈیبلٹی انڈیکس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے کینیڈینز کا معیار زندگی مزید کم ہو رہا ہے، جس کی وجہ بڑھتے ہوئے قرضے اور وبا کا پھیلاؤ ہے۔ انکس ریڈ گروپ کی جانب سے BDO ڈیبٹ سولوشنز کے اشتراک سے کیے گئے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 43% کینیڈینز نے وبا کی وجہ سے اپنے موجودہ قرضوں میں اضافہ کیا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 4% زائد ہیں۔ سروے میں بتایا گیا کہ 26% کینیڈینز نے کم از کم ایک نئی قسم کا قرض لیا ہے۔ سب سے عام کریڈٹ کارڈ کا قرض ہے اور ان میں سے 70% کینیڈینز نے کہا ہے کہ نئے قرض نے ان کے معیار زندگی کو مزید خراب کر دیا ہے۔ BDO افورڈیبلٹی انڈیکس کے مطابق اس گروپ کے صرف 51% نے کہا کہ وہ اپنے معیار زندگی کو وبا سے پہلے کی سطح پر بحال کر سکیں گے۔ BDO ڈیبٹ سولوشنز پریکٹس کی قومی رہنما نینسی اسنیڈن نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ بہت سے کینیڈین کو امید کی کوئی کرن دکھائی نہیں دے رہی، جو تشویش کا باعث ہے۔ سروے میں بتایا گیا ہے کہ ضروری اشیاء پر اخراجات میں اضافہ، ملازمتوں میں کمی اور کم آمدنی بھی گزشتہ سال کے مقابلے میں کینیڈین کی بچت پر زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں اندرونی اور بیرونی اجتماعات پر عائد پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں، کیونکہ ان میں شرکت کرنے والے لوگوں کے لیے 2 خوراکوں کی ویکسین کی شرط پوری ہونا شروع ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 16,90,258 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 28,644 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 16,31,816 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,95,867 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,823 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,20,929 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,455 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,17,750 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,006 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,99,534 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,092 ہے۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں اندرونی اور بیرونی اجتماعات پر عائد پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں، کیونکہ ان میں شرکت کرنے والے لوگوں کے لیے 2 خوراکوں کی ویکسین کی شرط پوری ہونا شروع ہو گئی ہے۔ صوبائی ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بونی ہنری نے منگل کو براہ راست نیوز کانفرنس کے دوران اعلان کیا کہ اس حکم نامے میں پہلے انڈور
منظم اجتماعات کی گنجائش کی حد 50% تک محدود کر دی گئی تھی، لیکن پیر تک ان تقریبات کو ان جگہوں پر 100% صلاحیت پر کام کرنے کی اجازت دی جائے گی جہاں BC ویکسین کارڈ نافذ العمل ہیں۔ افغان وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ سابق حکمرانوں کو زبردستی اقتدار سے نہیں ہٹایا، سابق حکمران خود ملک چھوڑ کر فرار ہوئے ہیں۔ ہماری حکومت میں اصلاحات جاری ہیں، سابق حکومت کے 5 لاکھ ملازمین اب بھی کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغان وزیر خارجہ امیر متقی نے کہا ہے کہ روس میں ہونے والی عالمی کانفرنس میں افغانستان کے منجمد اثاثوں کی بحالی پر اتفاق ہوا ہے۔ ماسکو میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت کے بعد افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ شریک ممالک نے امریکہ پر منجمد فنڈز بحال کرنے پر زور دیا ہے۔ روسی میزبانی میں جن ممالک نے حمایت کی قابل تعریف ہے۔ امیر خان متقی نے کہا کہ تمام شرکاء نے افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کرنے پر اتفاق کیا۔ افغانستان کے منجمد اثاثے افغان عوام کے ہیں، اس معاملے کو سیاسی حالات سے نہ جوڑا جائے۔ شرکاء نے اتفاق کیا ہے کہ طالبان حکومت سے رابطے میں رہا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سابق حکمرانوں کو زبردستی اقتدار سے نہیں ہٹایا، سابق حکمران خود ملک چھوڑ کر فرار ہوئے ہیں۔ ہماری حکومت میں اصلاحات جاری ہیں، سابق حکومت کے 5 لاکھ ملازمین اب بھی کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ روس نے افغانستان میں استحکام کے لیے طالبان کے اقدامات کو تسلیم کیا ہے، تاہم اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ افغان سرزمین پر دیگر دہشت گرد تنظیمیں خطے کے استحکام کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ انسانی بحران اور مزید مہاجرین کی ہجرت کو روکنے کے لیے کابل کو مؤثر امداد فراہم کرے۔ یہ مذاکرات روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے گزشتہ ہفتے خبردار کرنے کے بعد ہو رہے ہیں۔ روسی صدر نے خبردار کیا تھا کہ داعش کے جنگجو افغانستان میں جمع ہو رہے ہیں تاکہ روس کے ساتھ سابقہ سوویت جمہوریہ میں اختلاف پھیلایا جا سکے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ذاتی ایپ ٹروتھ سوشل لانچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بڑی ٹیک کمپنیز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ذاتی ایپ ٹروتھ سوشل لانچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق امریکی صدر نے ٹوئٹر اور فیس بک کی جانب سے خود پر لگنے والی پابندیوں کے بعد یہ اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے بنائی جانے والی ایپ ٹرمپ میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی گروپ اور خصوصی طور پر حاصل کی گئی SPAC نامی فرم کے انضمام سے قائم ہونے والی ایک نئی کمپنی کے ذریعے بنائی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے تحریری بیان میں کہا کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں طالبان تو ٹوئٹر پر موجود ہیں، لیکن آپ کے پسندیدہ امریکی صدر کو خاموش کرا دیا گیا ہے، جو ناقابل قبول ہے۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ میں جلد ہی ٹروتھ سوشل پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے اور بڑی ٹیک کمپنیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پرجوش ہوں۔ برطانیہ میں پھیلنے والی نئی قسم کو ماہرین نے ڈیلٹا ویریئنٹ AY4.2 کا نام دیا ہے اور بتایا ہے کہ اس نے بھی زور پکڑنا شروع کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں کرونا کی ایک اور نئی خطرناک قسم تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ برطانیہ میں پھیلنے والی نئی قسم کو ماہرین نے ڈیلٹا ویریئنٹ AY4.2 کا نام دیا اور بتایا کہ اس نے بھی زور پکڑنا شروع کر دیا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کی تغیر شدہ قسم کے 44,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 223 مریض ہلاک بھی ہوئے۔ طبی ماہرین نے اس قسم کو گزشتہ اقسام سے خطرناک قرار دیتے ہوئے نئے وائرس کی نگرانی شروع کر دی اور شہریوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ سماجی فاصلے، فیس ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ رپورٹ کے مطابق نیدرلینڈز میں رواں ہفتے مہلک کرونا وائرس کے نئے کیسز میں 44% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ روس میں کرونا سے ایک روز میں ریکارڈ 1,000 سے زائد اموات رپورٹ ہوئیں، جس کے بعد صدر نے پابندیوں کے ساتھ ایک ہفتے کی تعطیل کا اعلان کر دیا۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے 30 اکتوبر سے 7 نومبر تک تنخواہوں کے ساتھ ملک بھر میں چھٹیوں کے احکامات جاری کرتے ہوئے عوام سے احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کروانے پر زور دیا ہے۔ صدر کی جانب سے یہ احکامات ملک میں تیزی سے کرونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر جاری کیے گئے ہیں۔ صرف بدھ کے روز 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں وبا سے 1,000 سے زائد اموات رپورٹ ہوئیں، جبکہ 34,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ صدر کا کہنا ہے کہ چھٹیوں کا مقصد عوام کی سلامتی اور صحت کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ اس دوران چھٹیوں میں تنخواہ بھی دی جائے گی۔
پیوٹن نے عوام کی جانب سے ویکسینیشن نہ کروانے پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کتنے ہی لوگ ویکسین لگوانے سے انکار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پڑھے لکھے سائنسی ڈگریاں رکھنے والے اور میرے قریبی دوست بھی شامل ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 24,24,25,411 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 49,30,797 ہو گئیں، جبکہ 21,97,30,735 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔